اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں پیش آنے والے بہت سارے واقعات سے پردہ اٹھایا ہے، اور خصوصاً دجال اور اس کے فتنے سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آپ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اگر وہ میرے زمانے میں نکل آئے گا تو میں خود اس کے فتنے اور اس کے شر سے تمہاری حفاظت کروں گا، اور اگر میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ ظاہر ہوا تو ہر مسلمان اپنی اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کچھ احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اخیر کے زمانے میں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے قبل دجال ظاہر ہوگا، اور وہ اپنی طاقت کے مظاہرے کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خصوصی قسم کی طاقت عطا فرمائیں گے کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین اپنے غلے نکالے گی، اور اس کے ہاتھ میں جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگا۔ جو اس کی اطاعت کرے گا، اس پر ایمان لائے گا، اس کو وہ جنت میں داخل کرے گا جو کہ اصلاً جہنم ہوگا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا، اس کی دعوت کو ٹھکرا دے گا، اسے وہ جہنم میں داخل کر دے گا، اور وہ جہنم اصلاً جنت ہوگی۔ تو جب دجال ظاہر ہوگا اور اس کے فتنے سے پوری دنیا بلبلا رہی ہوگی، اہل ایمان آزمائش کے شکار ہوں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا پر اتارا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لطف پر اس کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد اہل ایمان کے پاس آئیں گے اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر یہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیں، اس لیے کہ میں ایک ایسی مخلوق کو، ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں، ظاہر کرنے والا ہوں جس کے مقابلے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، لہٰذا آپ اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیں، اس سے آپ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے، مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیں گے، اور بعض دیگر مسلمان اپنے اپنے قلعوں میں اور اپنی اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں پناہ لیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی یاجوج اور ماجوج کو نکالے گا، اور وہ تعداد میں اتنی زیادہ ہوں گے کہ جب وہ بلندی سے نیچے کی طرف اتریں گے تو پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے، اور ان میں کا پہلا طبقہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ اس طرح کہ دوسرا طبقہ جب وہاں پر آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کسی زمانے میں پانی تھا، اور اس کے فتنے سے، اس کی قتل و غارت گری سے، اس کے شر سے پوری دنیا پریشان ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے، اور ان کی دعا قبول ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے اوپر ایک بیماری مسلط ہوگی، ایک وبائی مرض مسلط ہوگا، اور ان کی گردن میں گھلٹی کے مانند ایک بیماری پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اتریں گے اہل ایمان کو لے کر، اور بقیہ مسلمان بھی اپنے اپنے محفوظ پناہ گاہوں سے نکلیں گے، لیکن جب زمین پر اتریں گے تو پوری زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوئی ہوگی،
اور ایک بالشت زمین بھی ایسی باقی نہیں ہوگی کہ جس پر ان کی لاشیں نہ ہوں، اور وہ ساری لاشیں تعفن کا شکار ہو چکی ہوں گی، سڑ گئی ہوں گی، گل گئی ہوں گی، اور اس کی بدبو سے سب لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ اس مصیبت کو، اس بدبو کو ختم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جانوروں کو بھیجے گا یا ایسے پرندوں کو بھیجے گا جو بہت بڑی تعداد میں ہوں گے اور بہت بڑے ہوں گے، اور ان کی گردن اونٹ کے مانند لمبی لمبی ہوگی۔ وہ ان لاشوں کو اٹھا کر سمندروں میں ڈال دیں گے یا دور دراز علاقوں میں لے جا کر پھینک دیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے، اور بارش موسلادھار ہوگی اور پوری دنیا پر بارش ہوگی۔ کوئی زمین، کوئی جنگل، کوئی علاقہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہ نازل فرمائے۔ تو ایک زوردار بارش ہوگی، اور اس بارش کے نتیجے میں ساری لاشیں بہہ کر سمندر میں چلی جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدبو کو اور اس تعفن کو ختم فرما دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے کو باہر نکال، اپنے غلوں کو، میووں کو اور پھلوں کو باہر نکال، اور از سر نو اپنی برکتوں کو ظاہر فرما۔ حدیث کے اندر یہ تذکرہ آیا ہے کہ وہ زمانہ 40 سال تک چلتا رہے گا جو برکتوں والا، رحمتوں والا ہوگا، اور غلوں میں، دودھ میں، میووں میں، پھلوں میں اتنی کثرت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اس کے چھلکے کو لوگ چھتری کی طرح بنا کر سایہ حاصل کریں گے، اور اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ ایک برادری کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور یہ برکتوں والا، امن و امان والا زمانہ ایک طویل زمانے تک، 40 سال تک چلتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کو برپا کرنے کا ارادہ فرمائے گا، اس وقت ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور اس ہوا کے نتیجے میں تمام اہل ایمان فوت ہو جائیں گے، اور جو بھی نیک لوگ ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، وہ سب کے سب انتقال فرما جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس دنیا کے اوپر بدترین قسم کے لوگ، شریر قسم کے لوگ جو جانوروں کی مانند زندگی گزارنے والے ہوں گے، اور سڑکوں پر جانوروں کی طرح اپنی خواہش نفس پوری کرنے والے ہوں گے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو نازل فرمائے گا، قیامت مسلط فرمائے گا۔ اور بعض دیگر احادیث کے اندر دجال کے متعلق مزید وضاحت، خروج یاجوج ماجوج کے متعلق مزید وضاحت یہ آئی ہے کہ جب یہ نکلیں گے اور بحیرہ تبریہ کا پانی پی کر ختم کر دیں گے، اس کے بعد بیت المقدس کے کسی پہاڑ پر، ایک پہاڑ کا نام میں ذکر کیا گیا ہے جبل الخمر، اس پہاڑ پر چڑھیں گے، اور وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا ہے، اب ہم آسمان والے کو بھی قتل کریں گے، اور یہ کہہ کر وہ آسمانوں پر تیر چلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان تیروں پر خون لگا ہوا نیچے آئے گا، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے نعوذ باللہ اوپر والے کو بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ختم کر دیا ہے، اور وہ یہ کہہ کر خوش ہوں گے۔ اور دجال کے متعلق مزید وضاحت یہ آئی ہے کہ وہ جب ظاہر ہوگا تو مدینے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو پوری دنیا میں گھومے گا، لیکن وہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں وہ نہ جا سکے گا۔ اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ حرم مکی ہے، حرم مدنی ہے، بیت المقدس ہے، اور کوہ طور ہے۔ ان 4 مقامات کے متعلق آپ نے بیان فرمایا کہ دجال وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو دجال مدینے کے قریب کسی علاقے میں ایک بنجر زمین کے پاس پہنچے گا، وہاں پر ایک شخص ظاہر ہوں گے جو نیک اور پارسا ہوں گے، وہ اس سے کہیں گے کہ مجھے یقین ہے کہ تم ہی دجال ہو جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر وضاحت فرمائی تھی۔ تو وہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ لوگوں، کیا میں اس شخص کو قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ایسا ہم کریں گے۔ تو وہ شخص، دجال اس شخص کو قتل کر دے گا اور پھر زندہ کر دے گا، اور وہ شخص جب زندہ ہوگا تو مسکراتا ہوا یہ کہے گا کہ اب مجھے تمہارے دجال ہونے پر پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ وضاحت احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اپنی ذریت میں سے جہنمیوں کو الگ کیجئے، اکٹھا کیجئے، جمع کیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اے اللہ، ہماری ذریت میں سے کتنے لوگ جہنمی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں اور صرف ایک شخص جنتی ہے، اور وہ ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوگا۔ تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو صحابہ کرام گھبرا گئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، تو جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ 999 لوگ جو جہنم میں داخل ہونے والے ہوں گے وہ یاجوج اور ماجوج کی قوم سے ہوں گے، اور ایک جو جنت میں جانے والا ہوگا ایک جو جنت میں جانے والا ہوگا وہ امت محمدیہ سے ہوگا۔ امت محمد میں یاجوج ماجوج بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر قومیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق جو ہے جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ تو 999 یاجوج ماجوج کی قوم سے جہنم میں داخل ہوں گے، صرف ایک شخص جو جہنم میں داخل ہوگا امت محمد سے داخل ہوگا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، اور جب وہ بیدار ہوئے تو گھبرائے ہوئے تھے، آپ کا چہرہ سرخ تھا۔ آپ نے یہ بیان فرمایا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمُ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ وَحَلَّقَ 90۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور یہ فرمایا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، اس شر سے جو بالکل قریب آ چکا ہے۔ آج سد ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ گئی ہے، اور آپ نے اپنی شہادت والی انگلی سے اور انگوٹھے سے اس طرح کا نشان بنایا، یعنی اتنی سوراخ اس کے اندر ہو گئی ہے۔ مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ سد ذوالقرنین کا ایک حلقے کے مانند کمزور ہونا یا ٹوٹنا یا تو حقیقی معنی میں ہو سکتا ہے یا مجازی معنی میں یعنی کمزور ہونے کے معنی میں ہو سکتا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں اور صالحین موجود ہوں تب بھی ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی عذاب مسلط کر سکتا ہے یا ہلاکت نازل فرما سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، صالحین کی موجودگی میں، نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہلاکت نازل فرما سکتا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب خبث عام ہو جائے گا، یعنی برائیاں ہر طرف عام ہو جائیں گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی ایسا فیصلہ نازل کر سکتا ہے۔ تو یاجوج اور ماجوج کے متعلق جو حدیث ذکر کی گئی جس سے ان کی کثرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایک حدیث کے اندر آپ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور 9 حصے میں صرف یاجوج اور ماجوج ہے، اور صرف ایک حصے میں باقی تمام دنیا کے انسان ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر ان احادیث کا تذکرہ فرما کر یہ فرمایا کہ ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ سب سے زیادہ کثیر تعداد میں جہنم میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ اور بھی مزید وضاحتیں احادیث کے اندر آئی ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی تفسیر میں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا